ایما ہر جمعرات کو شہر جانے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھتی اور چپکے چپکے کپڑے پہننا شروع کر دیتی۔ اسے ڈر رہتا کہ کہیں چارلز کی آنکھ نہ کھل جائے، ورنہ وہ پوچھے گا کہ اتنے سویرے کیوں تیار ہونے لگی۔ پھر وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگتی، بار بار کھڑکیوں کے پاس جا کے باہر چوک میں جھانکتی۔ بازار کے ستونوں کے بیچ بیچ میں صبح صادق کی روشنی پھیل رہی ہوتی۔ دوا فروش کی دکان کے کواڑ ابھی بند ہوتے اور صبح سویرے کی پھیکی پھیکی روشنی میں اس کے سائن بورڈ کے بڑے بڑے حروف سامنے سے نظر آتے۔ جب گھڑی کی سوئیاں 7:15 پر پہنچتی تو وہ لیودور کی طرف روانہ ہو جاتی۔ آرتے میل جمائی لیتے ہوئے دروازہ کھولتی، پھر لڑکی راکھ ہٹا کے کوئلے دہکا دیتی اور ایما باورچی خانے میں اکیلی بیٹھ جاتی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل کے دیکھتی، اویر بڑی اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ گھوڑے جوت رہا ہوتا اور ساتھ ساتھ میئر لفرانسوا کی باتیں سنتا جاتا، جو کنٹوپ سمیت اپنا سر جنگلے میں سے نکالے اسے بتا رہی ہوتی کہ شہر سے کیا کیا چیزیں منگوانی ہیں، اور ہر چیز کی تفصیلات ایسے ایچ پیچ سے بیان کرتی کہ اور آدمی کی تو عقل چکرا جائے۔ ایما اپنے جوتے کھڑنجے پر کھٹ کھٹ مارتی رہتی۔ آخر جب وہ کھانا کھانے، کوٹ پہننے اور پائپ سلگانے سے فارغ ہو چکتا تو اویر چابک ہاتھ میں لے کر بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی گدی پر آ کے بیٹھتا۔ ایرو ویل پو قدمے چل پڑتی اور کوئی میل بھر تک جگہ جگہ رک کے مسافر لیتی جاتی جو اپنے پھاٹک کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے۔ جن لوگوں نے کل شام ہی سے نشستیں رکوا لی تھیں وہ گاڑی کو انتظار میں ٹھہرائے رکھتے۔ بعض لوگ تو ابھی گھر میں بستر پہ ہی پڑے ہوتے۔ اویر آوازیں دیتا، چیخ چیخ کے پکارتا، گالیاں بکتا، پھر وہ اپنی گدی سے نیچے اتر آتا اور جا کے زور زور سے کواڑ پیٹتا۔ کھڑکیوں کے چٹخے ہوئے شیشوں میں ہوا سنسناتی، باہر صورت چاروں نشستیں بھر جاتی، گاڑی لڑکتی پڑکتی چل کھڑی ہوتی۔ سیب کے درختوں کی قطاروں کی قطاریں یکے بعد دیگریں آتی چلی جاتی۔ زرد زرد پانی سے بھری ہوئی دونوں لمبی لمبی خندقوں کے بیچ میں سڑک اونچی ہوتی جاتی اور ایسا معلوم ہوتا جیسے افق کی طرف پتلی پڑتی جا رہی ہے۔ اس کنارے سے اس کنارے تک ایما سڑک سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چراگاہ کے بعد نشان کا کھمبا آتا ہے، پھر بلوط کا درخت، پھر ایک ناچ کی کوٹری یا چونے کی بھٹی کا چھپر۔ بعض دفعہ اس امید میں کہ شاید اب کے کوئی عجیب سی چیز نظر آ جائے وہ آنکھیں بند کر لیتی، مگر اسے اچھی طرح پتا رہتا کہ ابھی کتنا فاصلہ طے کرنا باقی ہے اور اس شعور میں کسی طرح کا خلل نہ آتا۔ آخر پکے مکان یکے بعد دیگرے جلدی جلدی آنے لگتے، پہیوں سے سڑک گونج اٹھتی اور ایرو ویل بڑی سبک رفتاری سے باغوں کے درمیان چلنے لگتی۔ جہاں درختوں میں کوئی کھلی ہوئی جگہ ہوتی تو مجسمے، پھولدار پودے، ترشے ہوئے صنوبر اور جھولے دکھائی دے جاتے۔ پھر دفتن شہر سامنے آ جاتا۔ شہر کچھ ایسا ڈھلوان سا بنا ہوا تھا جیسے یونانی تھیٹر آبادی کوہرے میں لپٹی رہتی تھی اور پلوں کے اس طرف یوں ہی الٹی سیدھی پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس سے آگے سپاٹ اور بے رنگ میدان پھیلا ہوا تھا جو دور جا کر پھیکے پھیکے آسمان کی مبہم سی لکیر میں مل جاتا تھا۔ یوں بلندی سے دیکھیں تو سارا منظر ایسا بے حس و حرکت معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی تصویر۔ ایک کونے میں گو یہاں ٹھہرے ہوئے جہازوں کا جھنڈ تھا، ہری بھری پہاڑیوں کے نیچے سے دریا دوسری طرف کو مڑ جاتا تھا اور ٹیڑھی ٹیڑھی شکلوں کے جزیرے پانی کی سطح پر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے بڑی بڑی بے حس و حرکت سیاہ مچھلیاں کارخانوں کی چمنیوں میں سے زرد زرد دھوئیں کے بادل نکلتے اور ہوا میں اڑتے چلے جاتے۔ لوہے کی بھٹیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساتھ شہر کے بیچ میں واقع گرجا گھروں کی گھنٹیوں کی ٹنٹن بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ خیابانوں میں بے پتوں کے درخت مکانوں کے درمیان بنفشی رنگ کی جھاڑیوں کی طرح معلوم ہوتے اور بارش سے چمکتی ہوئی چھتیں اپنی جائے وقوع کی بلندی کے لحاظ سے سامنے کی چیزوں پر طرح طرح کے عکس ڈالتی۔ کبھی کبھی کوئی ہوا کا جھونکا بادلوں کو پہاڑیوں کی طرف دھکیل دیتا اور وہ ایسے لگنے لگتے جیسے ہوائی لہریں چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر ٹوٹی جا رہی ہوں۔ ایما کو اس بستی میں سے ایک طرح کی گھمیری سی رستی معلوم ہونے لگتی اور اس کا دل یوں بھر آتا جیسے وہاں بسنے والی 1,20,000 روحوں نے وہ سارے تند و تیز جذبات جو اس کے اندازے کے مطابق ان کے اندر تڑپ رہے تھے ایک ساتھ اس کے دل میں بھر دیے ہوں۔ اس پہنائی کے سامنے اس کا عشق بڑھتا چلا جاتا اور اپنے اندر ہزاروں ہنگامے لیے ان مبہم سرگوشیوں کی طرف پھیلنے لگتا جو ایما سے ملنے اٹھی چلی آ رہی تھی۔ اسے ہر چیز پر پیار آنے لگتا، چوک پر، خیابانوں پر، سڑک پر،
اس پرانے نارمن شہر پر جو اس کی آنکھوں کے سامنے کسی زبردست دارالسلطنت کی طرح پھیلا ہوا تھا، جیسے کوئی بابل جہاں وہ داخل ہو رہی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیک کر کھڑکی کے سہارے بیٹھ جاتی اور تازہ تازہ ہوا کو اپنے اندر جذب کرنے لگتی۔ تینوں گھوڑے اڑے چلے جا رہے ہوتے، کیچڑ میں پڑے ہوئے پتھر پہیوں سے رگڑ کھا کھا کے گھرر گھرر بولتے، گاڑی کو دھچکے لگتے۔ سڑک پر چھکڑے آتے دیکھ کر اویر انہیں دور ہی سے پکار دیتا۔ متوسط طبقے کے لوگ جنہوں نے رات جنگل میں گزاری تھی، اپنے خاندان سمیت چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں چپ چاپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہوتے۔ گاڑی چنگی کے پاس آ کے رکتی۔ ایما اپنے بڑے جوتے اتار دیتی، نئے دستانے پہنتی، اپنی شال ٹھیک کرتی اور کوئی 20 قدم آگے چل کے ایروں ویل سے اتر جاتی۔ شہر اس وقت بیدار ہو رہا ہوتا۔ دکانوں میں کام کرنے والے لڑکے ٹوپی اوڑھے دکانیں صاف کر رہے ہوتے۔ عورتیں کولہے سے ٹوکری لگائے سڑکوں کے نکڑ پہ کھڑی ٹھہر ٹھہر کے بڑے رسیلے لہجے میں آوازیں لگاتی۔ ایما آنکھیں نیچے کیے دیواروں کے قریب قریب چلتی، اس کا سیاہ نقاب منہ پر پڑا رہتا اور وہ خوشی کے مارے مسکرائے جاتی۔ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، وہ سیدھی سڑک سے نہیں جاتی تھی، بلکہ اندھیری گلیوں میں گھس جاتی اور پسینے میں شرابور ریونا سیونال کے اس سرے پر فوارے کے قریب جا کے نکلتی۔ یہ علاقہ تھیٹروں، شراب خانوں اور رنڈیوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے پاس سے بار بار گاڑیاں گزرتی جن پر تھیٹر کے مناظر کی تصویریں لگی ہوئی ڈگر ڈگر ہل رہی ہوتی۔ اپنے لباس پر سفید کپڑا باندھے ہوئے ہوٹل کے خادم ہرے بھرے پودوں کے بیچ میں فرش کے پتھروں پر ریت چھڑک رہے ہوتے۔ ہر طرف سے شراب، سگار اور کھانے کی بو آ رہی ہوتی۔ ایما ایک سڑک پر مڑ جاتی۔ وہ اسے چھلے دار بالوں سے پہچان لیتی جو اس کی ٹوپی میں سے باہر نکلے رہتے تھے۔ لیوں کھڑنجے کھڑنجے چلنے لگتا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی اور وہ ہوٹل جا پہنچتے۔ لیوں اوپر جا کے دروازہ کھولتا اور دونوں اندر چلے جاتے، پھر کس زور سے بغل گیر ہوتے۔ بوسوں کے بعد باتوں کی جھڑی لگ جاتی، ایک دوسرے سے ہفتے بھر کے دکھ درد اور اندیشے بیان ہوتے۔ خطوں کی بےتابی کا ذکر چلتا، مگر اس وقت ہر بات بھول جاتی۔ وہ بس بیٹھے ایک دوسرے کو تکے جاتے، سرور انگیز قہقہے لگاتے رہتے اور پیار بھری باتیں کرتے رہتے۔ مسحری بہت بڑی اور مہاگنی کی تھی، اس کی شکل کشتی کی سی تھی۔ پردے سرخ ریشم کے تھے اور چھت سے لے کر نیچے تک لٹک رہے تھے۔ البتہ بیچ میں سے مسحری کے گھنٹی کسی شکل کے سروں کی طرف بہت زیادہ باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس قرمزی رنگ کے مقابل اس کے بادامی بال اور سفید سفید کھال مل کر ایسے حسین معلوم ہوتے تھے کہ جس کی نظیر نہیں مل سکتی، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ شرماتے ہوئے اپنی ننگی باہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتی۔ گرم گرم کمرہ، صوفیانہ رنگ کا قالین، کمرے کے بھورے بھورے نقش و نگار، پرسکون سی روشنی، یہ سب چیزیں بنی ہی معلوم ہوتی تھیں خلوت آرائیوں اور مسرت اندوزیوں کے لیے۔ سورج کی کرنیں اندر آتی تو پردوں کی سلاخیں جن کے سرے تیر کی شکل کے تھے، ان کی پیتل والی کھوٹیاں اور آتشدان کے بڑے بڑے گولے ایک دم سے چمک اٹھتے۔ چمنی کے اوپر شمعدانوں کے بیچ میں اس قسم کی 2 بڑی بڑی گلابی سیپیاں رکھی تھیں جنہیں کان سے لگائیں تو سمندر کی شائیں شائیں سنائی دیتی ہیں۔ حالانکہ اس کمرے کی چمک دمک ماند پڑ چکی تھی، مگر ان کی وجہ سے کمرے میں ایسی چہل پہل ہو جاتی تھی کہ انہیں اس سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ انہیں فرنیچر ہمیشہ اسی جگہ رکھا ملتا، بلکہ بعض دفعہ تو گھڑی کی بیٹھک کے نیچے بالوں میں لگانے کے پن بھی ملتے، جنہیں ایما پچھلے منگل کو یہاں بھول گئی تھی۔ وہ آگ کے پاس ایک چھوٹی سی گول میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے جس میں گلاب کی لکڑی کی تختیاں لگی ہوئی ہوتی تھیں۔ ایما گوشت کاٹتی اور بڑے ناز و ادا سے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر لیوں کی رکابی میں رکھتی۔ شراب کے جھاگ گلاس میں سے ابل کر اس کی انگلیوں اور انگوٹھیوں پر آ پڑتے تو وہ بڑی بدمستی کے ساتھ ایک جھنجھناتا ہوا قہقہا لگاتی۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ ایسے متوالے ہو جاتے کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگتا جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ جوان میاں بیوی کی طرح یہیں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ وہ ہمارا کمرہ اور ہمارا قالین کہا کرتے تھے، بلکہ ایما تو میری سلیپریں تک کہتی تھی۔ ایک دن ایما کو یوں ہی اچنگ اٹھی تھی اور لیوں نے یہ سلیپریں تحفے میں لا دی تھیں۔ یہ سلیپریں گلابی ریشم کی تھیں اور اوپر ہنس کے روئیں دار پر لگے ہوئے تھے۔ جب وہ لیوں کے گھٹنوں پر بیٹھتی تو اس کا پیر زمین تک نہ پہنچ سکتا اور ٹانگ ہوا میں اٹھی رہتی، اور اس کی نازک نازک سلیپر جو پیچھے سے کھلی ہوئی تھی بس اس کے ننگے پیر کی انگلیوں میں اٹکی رہتی۔ لیوں کو زندگی میں پہلی بار نسوانی نزاکت اور نفاست کا لطف آیا تھا۔ اس نے گفتگو کا یہ سلیقہ، لباس کی یہ سادگی اور شائستگی،
تھکی ہوئی فاختہ کے سے یہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ ایما کی روح کی الوہیت اور اس کی پیٹی کوٹ کی بیل دونوں پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ پھر دوسرے یہ کہ وہ شریف خاتون تھی، شادی شدہ عورت تھی، غرض کے ہر طرح سے مکمل قسم کی معشوقہ تھی۔ کبھی تو وہ سنجیدہ اور پراسرار سی ہو جاتی، کبھی چلبلی بن جاتی، باتوں پہ آتی تو باتیں ہی کرتی چلی جاتی، اور کبھی اسے بالکل چپ لگ جاتی، کبھی جذبات کی شدت سے بھبک اٹھتی، اور کبھی ایسی بجھتی کہ بے پرواہ سی معلوم ہونے لگتی۔ غرض کہ اس کے اندر ایسی رنگا رنگ کیفیتیں تھیں کہ اسے دیکھ دیکھ کر لیوں کے دل میں ہزاروں خواہشیں جاگ اٹھتی تھیں، دبی ہوئی جبلتیں اور پرانی یادیں ابھر آتی تھیں۔ ایما سارے ناولوں کی محبوبہ تھی، سارے ڈراموں کی ہیروئن تھی، ساری نظموں کی مبہم سی حسینہ تھی۔ اس کے کندھوں پر لیوں کو نہاتی ہوئی کنیز کا سا امبری رنگ نظر آتا۔ اس کی کمر ازمنہ متوسطہ کی بیگموں کی طرح لمبی تھی، اور شکل بارسلونا کی زرد زرد دوشیزہ سے ملتی جلتی تھی، اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اکثر لیوں کو ایسا معلوم ہوتا جیسے میری روح اپنے بندھن توڑا کر ایما کی طرف بھاگی جا رہی ہے، بالکل لہر کی طرح اس کے سر کے گرد پھیل گئی ہے، اور ایک بے پناہ کشش سے مجبور ہو کر اس کے سینے کی سفیدی میں اتری جا رہی ہے۔ وہ گھٹنے زمین پر ٹیک کر اس کے سامنے جھک جاتا، اور اس کی طرف یوں تکنے لگتا کہ دونوں کوہنیاں ایما کے گھٹنوں پر رکھی ہوئی ہیں، چہرہ اوپر اٹھا ہوا ہے، اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے۔ وہ اس کے اوپر جھک جاتی، اور ایسے آہستہ آہستہ کہتی جیسے بے خودی اور سرشاری سے گلا گھٹا جا رہا ہو، دیکھو، ہلنا مت، چپ رہنا، بس میری طرف دیکھے جاؤ، تمہاری آنکھوں میں سے کچھ ایسی مٹھاس نکل رہی ہے کہ مجھے اس سے بڑا قرار آتا ہے۔ وہ اسے بچہ کہا کرتی تھی۔ بچے، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اور اسے اپنے ہونٹ لیوں کے ہونٹوں پر چپکا دینے کی ایسی جلدی ہوتی کہ اس کے جواب تک کا انتظار نہ کرتی۔ گھڑی کے اوپر کانس کا کیوپڈ بنا ہوا تھا، جو ایک سنہرے ہار کے نیچے بازو موڑے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن جب وہ رخصت ہو رہے ہوتے تو انہیں ہر چیز بڑی سنجیدہ معلوم ہوتی۔ وہ آمنے سامنے بالکل بے حس و حرکت کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، اور بار بار یہی کہتے رہتے، اچھا پھر منگل کے دن، اچھا پھر منگل کے دن۔ دفتن وہ اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیتی، جلدی سے ماتھا چومتی، اور بھررائی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر زینے پر سے نیچے دوڑی چلی جاتی۔ پھر وہ بال ٹھیک کرانے کے لیے ریودلا کومیری کی ایک دکان میں جاتی، اسے وہیں رات ہو جاتی، اور دکان میں گیس کی بتی جل جاتی۔ اسے تھیٹر کی گھنٹی سنائی دیتی جو اداکاروں کو تماشا شروع کرنے کے لیے بلا رہی ہوتی، اور سفید سفید چہروں والے مرد اور اڑے ہوئے رنگ کا لباس پہنے عورتیں سامنے سے گزرتی دکھائی دیتی جو اسٹیج والے دروازے سے اندر جا رہی ہوتی۔ دکان بہت چھوٹی اور نیچی سی تھی، پھر اوپر سے ویسلین کی شیشیوں اور نقلی بالوں کے بیچ میں گیس کا چولہا رکھا سنسنا رہا ہوتا۔ ایما کو گرمی لگنے لگتی۔ جو حجام اس کے بال ٹھیک کر رہا ہوتا، اس کے چکنے ہاتھوں اور چھلے بنانے کے آلے کی بو سے اس کے حواس معطل سے ہو جاتے، اور وہ تولیہ اوڑھے ہی اوڑھے اونگنے لگتی۔ بال ٹھیک کرتے کرتے وہ آدمی اکثر اس کے سامنے ناچ کے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیش کیا کرتا، پھر وہ چل پڑتی، سڑکوں پر ہوتی ہواتی کرو روش پہنچتی۔ صبح جو اپنے بڑے جوتے نشست کے نیچے چھپا دیے تھے انہیں نکال کے پہنتی، اور بے صبر مسافروں کے درمیان اپنی جگہ تھکی ہاری سی جا بیٹھتی۔ کچھ لوگ تو پہاڑی کے پاس ہی اتر جاتے، وہ گاڑی میں اکیلی رہ جاتی۔ ہر موڑ پر شہر کی روشنیاں اور بھی اچھی طرح نظر آنے لگتی، اور دھندلے دھندلے مکانوں کے گرد بڑا چمکدار سا دھواں اڑتا معلوم ہوتا۔ ایما گدوں پر گھٹنوں کے بل جھک جاتی، اور اس کی آنکھیں اس چکا چوند پیدا کرنے والی روشنی کا طواف کرنے لگتی۔ وہ سبکیاں لے لے کے رونے لگتی، لیوں کو پکارتی، اس کی طرف پیار بھرے الفاظ اور بوسے بھیجتی جو ہوا میں غائب ہو جاتے۔ پہاڑی کے نیچے ایک بیچارہ فقیر لاٹھی ہاتھ میں لیے گاڑیوں کے بیچ بیچ میں پھرا کرتا تھا۔ اس کے بدن پر کپڑے تو کیا، بس چیتڑوں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ سر پر ایک دیگچی کی شکل کا اندر کو بیٹھا ہوا پرانا ہیٹ ہوتا جس سے اس کا چہرہ چھپا رہتا، لیکن جب وہ ہیٹ اتارتا تو پپوٹوں کے بجائے بس خالی خون میں سنے ہوئے حلقے نظر آتے۔ آنکھوں کا گوشت لال لال دھجیاں ہو کر نیچے لٹک آیا تھا، اور اس میں سے ہر وقت پانی سا بہتا رہتا تھا جو ناک تک ہرے ہرے کھرنڈوں کی طرح جم گیا تھا۔ کالے کالے نتنے اپنے آپ سے اپنے آپ پھڑکتے رہتے تھے۔ جب وہ کسی سے بات کرتا تو سر پیچھے ڈال کے پاگلوں کی طرح قہقہا لگاتا، پھر اس کی نیلی نیلی پتلیاں جو ہر وقت پھرتی رہتی تھیں کنپٹیوں کے قریب آ کے بہتے ہوئے زخم کے سرے سے ٹکرانے لگتی۔
گاڑیوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا گیت گایا کرتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں دوشیزائیں محبت کے خواب دیکھتی ہیں، بس ہر وقت محبت ہی کے خواب دیکھتی ہیں۔ باقی سارے گیت میں چڑیوں کا، دھوپ کا، ہری ہری پتیوں کا ذکر تھا۔ بعض دفعہ وہ سر کھولے اچانک ایما کے پیچھے آ موجود ہوتا اور ایما چیخ مار کے دور ہٹ جاتی۔ اویر پگلے کا مذاق اڑایا کرتا تھا، کبھی اسے مشورہ دیتا کہ سہ رومے کے میلے میں تو بھی ایک خیمہ لگا لے، کبھی قہقہہ لگا کے اس سے پوچھتا، کہے بھائی گھر والی کیسی ہے؟ اکثر ایسا ہوتا کہ جب گاڑی چل پڑتی تو فقیر کا ہیٹ ایک دم سے چھوٹی کھڑکی میں سے اندر نکل آتا اور فقیر دوسرا بازو تختے میں ڈال کر کیچڑ اڑاتے ہوئے پہیوں کے بیچ میں لٹک جاتا۔ اس کی آواز پہلے تو کپ کپاتی ہوئی سی کمزور سی ہوتی، پھر تیز ہوتی جاتی اور رات کے اندھیرے میں ایسے گونجتی جیسے کسی انجانے دکھ کی ہلکی ہلکی آہ۔ گھنٹیوں کی ٹن ٹن، پیڑوں کی سن سن اور خالی گاڑی کی گھڑگھڑاہٹ میں یہ آواز کچھ ایسی دور دراز سی معلوم ہوتی کہ ایما یک لخت بے چین ہو جاتی۔ یہ آواز اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی جیسے کسی خلا میں بگولا، اور اسے اپنے ساتھ اڑاتی ہوئی ناپیدا کنار افسردگی کی پہنائیوں میں لے جاتی۔ لیکن اویر کو پیچھے کی طرف کچھ بوجھ سا معلوم ہوتا تو وہ اندھے کے چابک جھاڑنے لگتا، تسمے اس کے زخموں پر جا کے لگتے اور وہ چیخ مار کے کیچڑ میں گر پڑتا۔ اب ایرو ویل کے مسافر سونا شروع کر دیتے، کسی کا منہ کھلا ہوتا، کسی کی ٹھوڑی نیچے لٹکی ہوتی، کوئی اپنے برابر والے کے کندھے پر جھکا پڑتا، کسی نے تسمے کے اندر باہیں ڈال رکھی ہوتی، اور سب کے سب گاڑی کے ہچکولوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ادھر سے ادھر ہل رہے ہوتے۔ پچھلے گھوڑے کی پشت پر جو لالٹین لٹکی جھولتی رہتی تھی، اس کا عکس چاکلیٹی پردوں میں سے چھن چھن کر اندر آتا اور ان بے حس و حرکت لوگوں پر سرخ سرخ سائے پڑتے۔ ایما اپنے غم میں مدہوش ان کپڑوں میں بھی تھر تھر کانپ رہی ہوتی، اس کے پیر ٹھنڈے ہوتے چلے جاتے اور وہ اپنی روح میں موت کی سی گراں باری محسوس کرتی۔ چارلز گھر پر اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ جمعرات کے دن ایرو ویل ہمیشہ دیر میں آتی تھی، آخر مادام آ پہنچتی اور شاز و نادر ہی اپنی بچی کو پیار کرتی۔ کھانا تیار نہ ہوتا، خیر کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی خادمہ کو معاف کر دیتی۔ آج کل تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس لڑکی کو پوری چھٹی مل گئی ہے کہ جو جی میں آئے کرے۔ اس کا شوہر اکثر اس کا رنگ زرد دیکھ کر پوچھتا کہ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ نہیں، ایما کہتی، مگر وہ جواب دیتا، آج تم کچھ عجیب عجیب سی لگ رہی ہو۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ بعض دن ایسا بھی ہوتا کہ وہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اگر اتفاق سے جوشتے کمرے میں ہوتا تو وہ دبے پاؤں چل چل کے سارے کام ایسی تیزی سے کر دیتا کہ بہترین سے بہترین خادمہ بھی کیا کرے گی۔ وہ دیا سلائی، موم بتی، کتاب، سب چیزیں لا رکھتا، رات کو پہننے والا گاؤن ٹھیک کر دیتا، بستر کی چادر جھاڑ کے بچھاتا۔ اچھا بس، وہ کہتی، سب ٹھیک ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ بات یہ ہوتی کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑا رہ جاتا، ہاتھ نیچے لٹکتے رہتے، آنکھیں پھٹی ہوئی جیسے اچانک کوئی خواب نظر آ گیا ہو اور نگاہیں اس کی بھول بھلائیوں میں پھنس کے رہ گئی ہوں۔ اگلا دن بہت ہی برا گزرتا اور اس کے بعد والے دن تو ایسے سخت ہوتے کہ کسی طرح کاٹے نہ کٹتے۔ ایما کو ہر وقت بے کلی رہتی کہ وہی مسرت پھر حاصل ہو۔ اس کے اندر نفسانی خواہشات کی آگ بھڑکتی رہتی جسے پرانے تجربات کی یادیں اور بھی ہوا دیتی۔ آخر 7ویں دن جا کے لیوں کی ہماغوشیوں میں یہ آگ پھوٹ نکلتی، مگر دبی دبی سی۔ لیوں کے عشق کی تندی اور تیزی اس کی احسان مندی اور تعجب کے شدید جذبات میں چھپ جاتی۔ ایما طبیعت کو روک روک کر اپنے آپ کو اس میں جذب کر کر کے اس محبت کے مزے لیتی، اسے برقرار رکھنے کے لیے پیار کے نئے سے نئے انداز نکالتی اور اکثر اس خیال سے کانپ کانپ اٹھتی کہ یہ محبت کسی دن ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔ اکثر وہ اس سے اپنی میٹھی میٹھی حسرتناک آواز میں کہا کرتی، آہ تم بھی یہی کرو گے، تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گے، جا کے کسی سے شادی کر لو گے، تم ہی کون سے بھلے ہوگے، اوروں جیسے ہی ہوگے۔ وہ پوچھتا، اور کون؟ یہی سب مردوں جیسے، وہ جواب دیتی، پھر بڑی نزاکت سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہتی، تم سب مردوں کی فطرت میں بدی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ دونوں بیٹھے بڑے فلسفیانہ انداز میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ دنیا میں انسان کو بھی کیسی کیسی مایوسیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ لیوں کے دل میں رشک و حسد کی آگ بھڑکانے اور اسے آزمانے کے لیے یا اپنے دل کا دکھ درد کہہ سنانے کی طلب سے مجبور ہو کر ایما نے اسے بتا دیا کہ تم سے پہلے میں نے ایک آدمی سے اور محبت کی ہے، مگر اس طرح نہیں جس طرح تم سے۔ اس نے جلدی سے کہا اور اپنی بچی کے سر کی قسم کھائی کہ بس ہمارے درمیان اور کوئی بات نہیں ہوئی۔
لیوں کو اس کی بات کا یقین آ گیا، مگر پھر بھی اس نے پوچھا کہ وہ کرتا کیا تھا۔ وہ ایک جہاز کا کپتان تھا میری جان۔ اس جواب میں دو فائدے تھے، ایک تو سوالات کا دروازہ بالکل بند ہو گیا، دوسرے اس آدمی کا دل موہ لینے کا دعویٰ کرنے سے جو جنگجو طبیعت کا ہوگا اور جس پر بیسیوں عورتیں لٹو ہوں گی، خود ایما کا درجہ بلند ہو گیا تھا۔ بیچارے کلرک کو اپنی پستی کا احساس ہونے لگا۔ اس کا جی چاہنے لگا کہ مجھے بھی تمغے اور خطاب ملے، میرے پاس وہ سب چیزیں ہوں جن سے ایما کا دل خوش ہو۔ ایما کی فضول خرچیوں سے اس نے یہی نتیجہ مرتب کیا تھا کہ وہ ان سب باتوں سے بہت مروب ہوتی ہے۔ ایما کو بھی ایسی ایسی دور کی سوچتی تھی کہ وہ اپنے دل کی باتیں کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی۔ مثلاً اس کا جی چاہتا کہ رواں جانے کے لیے میرے پاس ایک نیلی بگھی ہو جس میں انگریزی گھوڑا جتا ہو اور لمبے لمبے بوٹ پہنے ہوئے ایک سائس اسے چلا رہا ہو۔ جوشتے نے اس سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھ لیجیے، اور اس طرح ایما کو یہ بات سوجھی تھی۔ اس کمی سے ملاقات کے دن رواں پہنچنے کی خوشی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر واپسی کی تلخی ضرور بڑھ جاتی تھی۔ اکثر جب وہ پیرس کا ذکر کر رہے ہوتے تو آخر میں ایما بڑی حسرتناک آواز میں کہتی، ہم وہاں ہوتے تو کیسے خوش رہتے۔ تو کیا ہم خوش نہیں ہیں؟ لیو اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی ملائمت سے جواب دیتا۔ ہاں ٹھیک تو ہے، وہ کہتی، میں تو بالکل پگلی ہوں، مجھے پیار کرو۔ اپنے شوہر سے وہ ہمیشہ سے زیادہ ملاطفت کا سلوک کرنے لگی، اس کے لیے آئس کریم بناتی، رات کو کھانے کے بعد باجا بجا کے سناتی۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان سمجھتا تھا، اور ایما کو کسی بات کا ذرا بھی کھٹکا نہیں تھا کہ ایک دن شام کو چارلز نے اچانک پوچھا، تم میڈموزیل لا پر رہی سے موسیقی سیکھتی ہو نا؟ ہاں۔ اچھا، تو مادام لیجار کے یہاں میری ابھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، چارلز نے بتایا۔ میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا مگر وہ تمہیں جانتی ہی نہیں۔ ایما کے اوپر بجلی سی گر پڑی۔ بہرحال اس نے اپنے ہوش و حواس قائم رکھے اور جواب دیا، او ہو، وہ میرا نام بھول گئی ہوں گی۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بولا، کہ رواں میں میڈموزیل لامپرر کے نام کی کئی عورتیں موسیقی سکھاتی ہوں۔ ہاں ممکن تو ہے، پھر جلدی سے بولی، لیکن میرے پاس تو رسیدیں ہیں، لو دیکھو۔ لکھنے کی میز کے پاس جا کے اس نے ساری درازیں کھنگال ڈالی، کاغذ الٹ پلٹ کر دیے، اور فی الجملہ اتنی پریشان ہوئی کہ چارلز نے بڑی لجاجت سے درخواست کی کہ ان کمبخت رسیدوں کے پیچھے اپنی جان ہلکان نہ کرو، میں انہیں ڈھونڈ کے رہوں گی، وہ بولی۔ اور واقعی اگلے جمعے کو اس اندھیری الماری میں جہاں اس کے کپڑے رکھے جاتے تھے وہ جوتا پہن رہا تھا تو اسے جراب کے نیچے کاغذ کا سا ٹکڑا محسوس ہوا۔ اس نے کاغذ نکال لیا اور پڑھا، 3 مہینے کی تعلیم اور موسیقی کی کتابوں کے 63 فرانک وصول پائے، فینی سی لا پرر، معلمہ موسیقی۔ یہ کاغذ میرے جوتے میں کیسے آ گیا؟ الماری کے کونے پہ جو کاغذوں کا ڈبہ رکھا ہے اس میں سے گر گیا ہوگا۔ اس دن سے ایما کی پوری زندگی جھوٹوں کا پلندہ بن کے رہ گئی، جس میں وہ اپنی محبت کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ جھوٹ بولنا بھی اس کے لیے ایک ضرورت، ایک خبط اور ایک لذت بن گیا، یہاں تک کہ اگر وہ کہتی کہ کل میں سڑک پہ داہنی طرف چل رہی تھی تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ بائیں طرف چلی ہوگی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایما اپنے معمول کے مطابق ہلکے کپڑے پہن کے روانہ ہو گئی۔ اتنے میں یکایک برف پڑنے لگا۔ چارلز کھڑکی میں کھڑا موسم کی حالت پر غور کر رہا تھا کہ مونسیور توواش کی گاڑی میں اسے مونسیور بورنیسئی جاتا دکھائی دیا۔ توواش اسے رواں لے جا رہا تھا۔ چارلز نے ایک موٹی سی شال لے جا کے پادری کو دی کہ کروا روز پہنچتے ہی ایما کو دے دینا۔ سرائے پہنچ کر مونسیور بورنیسئی نے پوچھا کہ یونویل کے ڈاکٹر صاحب کی بیوی کہاں ہے؟ سرائے والی نے جواب دیا کہ وہ تو ہمارے یہاں بہت ہی کم آتی ہیں۔ چنانچہ اس دن شام کو پادری نے روویل میں مادام بواری کو دیکھا تو اسے بتایا کہ میں ایک ایسی چکنم میں پڑ گیا تھا، مگر ظاہر یہ کیا جیسے اس بات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہو، اور فوراً ایک وائز کی تعریف شروع کر دی جس نے آج کل گرجا میں کمال کر رکھا تھا، اور جس کا واز سننے کے لیے ساری عورتیں بڑی بےتابی سے دوڑی دوڑی جاتی تھیں۔ بہرحال اگر پادری نے اسے جواب طلب نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ممکن تھا کہ آگے چل کر دوسرے اتنی مصلحت اندیشی سے کام نہ لیں۔ چنانچہ ایما نے یہی مناسب سمجھا کہ ہر دفعہ کروا روز میں آ کے اترا کرے تاکہ اس کے گاؤں کے لوگ اسے سیڑھیوں پر دیکھنے کے بعد کسی قسم کی بدگمانی نہ کریں۔ مگر ایک دن مونسیور لیوریو نے اسے لیوں کا بازو پکڑے اور تیل دیبولیونا سے نکلتے دیکھا۔ ایما بہت ڈری کہ اب یہ جا کے طرح طرح کے افسانے تراشے گا، مگر وہ ایسا احمق نہیں تھا۔ 3 دن بعد وہ ایما کے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بولا، آج تو مجھے کچھ روپیہ دیجیے۔ ایما نے کہا، فی الحال تو میں کچھ نہیں دے سکتی۔ لیوریو رونے دھونے لگا اور اپنی ساری عنایتیں یاد دلانے لگا۔ چارلز نے جو 2 تمسک لکھ کے دیے تھے
ایما نے دراصل اب تک ان میں سے صرف ایک تمسک کا روپیہ ادا کیا تھا۔ دوسرے تمسک کا یہ ہوا کہ اس کے کہنے سے سوداگر نے اس کے بدلے میں ایک اور تمسک لے لیا تھا، بلکہ تمسک ایک لمبی مدت کے لیے پھر بدلوایا گیا تھا۔ اس کے بعد لیوریو نے اپنی جیب سے ان چیزوں کی فہرست نکالی جن کی قیمت ابھی ادا نہیں ہوئی تھی، یعنی پردے، قالین، آرام کرسیوں پر چڑھانے کا کپڑا اور کئی سلے سلائے کپڑے۔ ان سب کے کوئی 2000 فرانک ہوتے تھے۔ ایما نے سر جھکا لیا۔ لیوریو بولا، اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو جائیداد تو ہے۔ اور اس نے ایما کو ایک ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کوٹری یاد دلائی جو اومال کے قریب بانویل میں بنی ہوئی تھی اور جس سے کوئی آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے یہ کوٹری ایک چھوٹے سے کھیت کے ساتھ ملی ہوئی تھی جسے بڑے مونسیور بواری نے بیچ دیا تھا۔ لیوریو کو زمین کی لمبائی چوڑائی، پڑوسیوں کے نام، غرض کے ایک ایک چیز معلوم تھی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، وہ بولا، تو میں اپنا فرض بھی ادا کر دیتا اور میرے پاس کچھ روپیہ بھی بچ رہتا۔ ایما نے کہا کہ خریدار ملنا مشکل ہے۔ لیوریو نے امید دلائی کہ میں کوئی نہ کوئی ڈھونڈ ہی لاؤں گا، لیکن ایما نے پوچھا کہ میں کوٹری کو بیچوں گی کس طرح؟ تو کیا آپ مختار عام نہیں ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ یہ فقرہ ایما کو ایسا معلوم ہوا جیسے تازہ تازہ ہوا کا جھونکا، اور وہ بولی، یہ بل میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیوریو نے جواب دیا۔ اگلے ہفتے وہ پھر آیا اور شیخی مارنے لگا کہ بڑی کوششوں سے میں نے آخر ایک آدمی لانگ لوا ڈھونڈ نکالا ہے جس کی مدت سے اس جائیداد پر نظر ہے، مگر ابھی اس نے قیمت نہیں بتائی۔ قیمت کی کوئی بات نہیں ہے، ایما نے خوش ہو کر کہا، مگر لیوریو بولا کہ اس آدمی کو ٹٹولنے میں ذرا دیر لگے گی اور اس کام کے لیے وہاں جانا پڑے گا، کیونکہ ایما تو جا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جا کے لانگ لوا سے ملاتا ہوں۔ وہاں سے لوٹ کے اس نے بتایا کہ خریدار 4000 فرانک کہتا ہے۔ یہ خبر سن کے ایما باغ باغ ہو گئی۔ سچی بات ہے، لیوریو کہنے لگا، خاصے پیسے دے رہا ہے۔ ایما نے آدھا روپیہ اسی وقت لے لیا، اور جب وہ اپنا حساب بے باک کرنے لگی تو سوداگر بولا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے یہ دیکھ کر بڑا رنج ہو رہا ہے کہ اتنا روپیہ ایک ساتھ آپ کے پاس سے نکلا جا رہا ہے۔ وہ نوٹوں کی طرف دیکھنے لگی اور اسے خیال آیا کہ ان 2000 فرانک میں تو نہ معلوم کتنی دفعہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیا کیا؟ او ہو، لیوریو اس طرح ہنستے ہوئے بولا جیسے بڑا بھلا مانس ہو، رسیدوں میں تو آدمی کا جو جی چاہے لکھ دے، کیا مجھے پتا نہیں کہ گھر کا حساب کتاب کیسا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی نظریں ایما کے اوپر گاڑ دی اور جو دو بڑے بڑے کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا انہیں ناخونوں میں پھرانے لگا۔ آخرکار اس نے اپنی جیب سے ڈائری نکال کے کھولی اور میز پر 1,000 کے 4 تمسک لکھ دیے۔ ان پر دستخط کر دیجئے، وہ بولا، اور سب روپیہ رکھ لیجئے۔ وہ بالکل ہکا بکا رہ گئی اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ لیکن اگر میں آپ کو زائد روپیہ دے رہا ہوں، مونسیو لیوریو نے بڑے اکھڑ پنے سے جواب دیا، تو کیا اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں؟ اور قلم اٹھا کے اس نے حساب کے پرچے کے نیچے لکھ دیا، مادام بواری سے 4000 فرانک وصول پائے۔ اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ 6 مہینے میں تو آپ کو اپنی کوٹری کا باقی روپیہ مل جائے گا، اور میں نے آخری تمسک کی تاریخ اس وقت کی رکھی ہے جب آپ کا روپیہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایما نے دل ہی دل میں حساب لگانا شروع کیا، لیکن کچھ الجھ کے رہ گئی اور اس کے کان ایسے بجنے لگے جیسے چاروں طرف اشرفیاں تھیلوں میں سے پھٹ پھٹ کے کھن کھن فرش پر گر رہی ہوں۔ آخر میں لیوریو نے سمجھایا کہ میرا ایک بڑا اچھا دوست وہاں سار رواں میں دلالی کا کام کرتا ہے، وہ ان چاروں تمسکوں کو بھنا دے گا، پھر جب پورا قرض ادا ہو جائے گا تو میں باقی روپیہ آپ کو دے دوں گا۔ لیکن 2000 فرانک کے بجائے وہ صرف 1800 لے کے آیا، کیونکہ اس کے دوست وانسار نے کمیشن کے 200 فرانک کاٹ لیے تھے، اور یہ بات تھی بھی واجبی۔ پھر اس نے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ رسید مانگی۔ آپ سمجھتی ہی ہیں، کاروبار میں بعض دفعہ آپ کو ناگوار نہ ہو تو تاریخ بھی۔ ایما کے لیے تو اپنی ساری الٹی سیدھی خواہشیں پوری کرنے کا دروازہ کھل گیا، مگر اس نے اتنی دور اندیشی سے کام لیا کہ 1000 اشرفیاں الگ رکھ لی، اور جب تمسک ادا کرنے کا وقت آیا تو پہلے تینوں تمسکوں کا روپیہ ادا کر دیا۔ لیکن اتفاق سے چوتھا تمسک جمعرات کے دن گھر پہنچا۔ چارلز بڑا پریشان ہوا اور چپ چاپ بیٹھ کے بیوی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ آئے تو پتا چلے۔ اگر ایما نے اس سے تمسک کا ذکر نہیں کیا تھا تو صرف اس وجہ سے کہ اسے گھر بار کی ایسی پریشانیوں میں نہ پڑنے دے۔ وہ اس کے گھٹنوں پر بیٹھ گئی، اسے پیار کیا، بڑے لاڈ سے باتیں کی اور ایک لمبی چوڑی فہرست سنا ڈالی کہ فلاں فلاں ضروری چیزیں ادھار آئی تھیں۔ ذرا سوچو تو کتنی چیزیں تھیں، تمہیں ماننا پڑے گا کہ ان داموں مہنگی نہیں رہیں۔ چارلز کو کچھ اور تو سوجھا نہیں، ہمیشہ کی طرح لیوریو ہی سے رجوع کرنا پڑا۔
لیوریو نے قسم کھا کے وعدہ کیا کہ میں سب بات کا انتظام کر دوں گا، آپ کو 2 تمسکوں پر دستخط کرنا پڑیں گے۔ ان میں سے ایک تمسک 700 فرانک کا تھا اور اس کا روپیہ 3 مہینے کے اندر چکانا تھا۔ اس روپے کا انتظام کرنے کے لیے چارلز نے اپنی ماں کو بڑا درد بھرا خط لکھا۔ جواب دینے کے بجائے وہ خود آ گئی، اور جب ایما نے پوچھا کہ اس سے کچھ ملا یا نہیں تو چارلز نے کہا ہاں، مگر وہ حساب دیکھنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن صبح سویرے ایما بھاگی بھاگی لیوریو کے پاس گئی اور اس سے التجا کی کہ حساب کا ایک اور پرچہ لکھ دو، مگر 1000 فرانک سے زیادہ کا نہ ہو، کیونکہ اگر 4000 والا پرچہ دکھایا گیا تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ ایما 2/3 قرض ادا کر چکی ہے، اور پھر جائیداد کی بکری کا حال بھی سنانا پڑے گا جس کی بات چیت سوداگر نے بڑی عمدگی سے کی تھی اور جس کا پتہ دراصل بہت بعد میں چلا۔ حالانکہ ہر چیز کی قیمت بہت کم تھی، مگر بڑی مادام بواری نے یہی سوچا کہ یہ سب بڑی فضول خرچی کی باتیں ہیں۔ کیا قالین کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ آرام کرسیوں کا کپڑا بدلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے زمانے میں تو گھر میں ایک ہی آرام کرسی تھی، اور وہ بھی بڑے بوڑھوں کے لیے۔ کم سے کم ہماری اماں کے یہاں تو ایسا ہی تھا۔ بڑی نیک اور سیدھی سادی تھی بیچاری۔ ہر آدمی امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان فضول خرچیوں کو تو قارون کا خزانہ بھی کافی نہ ہو۔ میں بڈھی ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن مجھ سے تو اپنے اوپر اتنا روپیہ کبھی خرچ نہ ہو جتنا تم کرتی ہو۔ اچھا یہ کیا ہے؟ کپڑوں کی مرمت، جھالر، استر کے لیے 2 فرانک فی گز کا ریشم۔ استر کے لیے تو سوتی کپڑا 10 سو میں مل سکتا تھا، بلکہ 8 ہی میں، اس سے بھی کام چل جاتا۔ ایما ایک صوفے پر لیٹی انتہائی ضبط کے ساتھ کہتی رہی، اچھا اماں، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ ساس برابر واس کہتی رہی اور پیشن گوئی کرنے لگی کہ تمہارا انجام کسی محتاج خانے میں ہوگا، لیکن قصور اصل میں بواری کا تھا۔ خیر یہ اچھی بات تھی کہ اب اس نے مختار نامہ پھاڑ دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ کیا؟ ہاں، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں پھاڑ دوں گا، بڑھیا بولی۔ ایما نے کھڑکی کھول کے چارلز کو پکارا، اور اس بیچارے کو قبولنا پڑا کہ ماں نے مجھے مجبور کر کے وعدہ لے لیا ہے۔ ایما اٹھ کے چل دی، اور پھر جلدی جلدی چلتی ہوئی واپس آئی اور ایک موٹا سا کاغذ لا کے بڑی شان کے ساتھ بڑھیا کو تھما دیا۔ شکریہ، بڑھیا بولی، اور اس نے مختار نامے کو آگ میں ڈال دیا۔ ایما نے ایک بڑا دلدوز اور بلند قہقہہ لگایا اور بڑی دیر تک ہنستی چلی گئی۔ اسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا تھا۔ یا خدا، چارلز نے چیخ کے کہا، یہ سارا قصور تمہارا ہے۔ تم جب یہاں آتی ہو اس سے ایسے ہی لڑائی جھگڑے رکھتی ہو۔ اس کی ماں نے کندھے جھٹک کے کہا کہ یہ دورہ وورہ سب بناوٹی باتیں ہیں، لیکن چارلز نے زندگی میں پہلی بار سرکشی اختیار کی اور اپنی بیوی کی طرفداری کرنے لگا۔ بڑی مادام بواری نے کہا کہ اچھا میں جاتی ہوں، چنانچہ وہ اگلے ہی دن چلی گئی۔ چارلز نے دہلیز پر اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بولی، نہیں نہیں، تمہیں اس سے زیادہ محبت ہے، اور ٹھیک بات ہے، ہونی ہی چاہیے۔ خود ہی بھگتو گے، سب پتہ چل جائے گا۔ اچھا رخصت، تم کہتے ہو کہ تو لڑائی جھگڑا کراتی ہے، لو اب میں لڑنے جھگڑنے نہیں آؤں گی۔ بہرحال ایما کے سامنے چارلز بڑا شرمندہ شرمندہ رہا۔ ایما کو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی کہ چارلز نے اس پر اعتبار نہیں کیا، اور وہ اپنی ناراضگی چھپا بھی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ بڑی منت سماجت کے بعد دوسرا مختار نامہ لینے پر رضامند ہوئی۔ وہ پہلے والے مختار نامے کی طرح دوسرا مختار نامہ تیار کرانے کے لیے ایما کے ساتھ مونسر گلومے کے یہاں بھی گیا۔ میں خوب سمجھتا ہوں، وکیل نے کہا، سائنسداں کو عملی دنیا کے جھگڑوں میں پڑنے کی فرصت کہاں۔ یہ رائے سن کر چارلز کے دل کو بڑی تسلی ہوئی، اور اس کی کمزوری نے ایک اعلیٰ تر مصروفیت کا خوشنما لباس پہن لیا، اور اگلی جمعرات کو اپنے ہوٹل والے کمرے میں لیوں کے ساتھ وہ خوب کھیل کھیلی، ہنسی ٹھٹے لگائے، گانے گائے، طرح طرح کے شربت منگوائے، سگریٹ پی۔ اس دن وہ لیوں کو بڑی ہیجان پسند اور وحشی مزاج معلوم ہوئی، مگر ساتھ ہی ساتھ انتہائی دل فریب اور محبت کے قابل بھی۔ لیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی ساری شخصیت ایسی کیا بدل گئی ہے کہ وہ زندگی کی لذتوں میں زیادہ سے زیادہ ڈوب جانا چاہتی ہے۔ وہ چڑچڑی، لالچی اور نفس پرست ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سڑکوں پر اس کے ساتھ سر اونچا کیے چلتی اور کہتی کہ مجھے بدنامی کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے، مگر بعض وقت وہ یکایک اس خیال سے کانپنے لگتی کہ کہیں رودولف سے مٹ بھیڑ نہ ہو جائے، کیونکہ اسے کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہوں، مگر ابھی وہ پوری طرح اس کی مطابعت سے آزاد نہیں ہوئی ہے۔ ایک رات وہ یوویل سے بالکل واپس ہی نہیں آئی۔ پریشانی کے مارے چارلز کے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ برت اپنی اماں کے بغیر کسی طرح لیٹتی ہی نہ تھی، اور رو رو کے جان ہلکان کیے لے رہی تھی۔ زوشتے سڑک پر یوں ہی ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ مونسر اومے تک اپنا دواخانہ چھوڑ کے چارلز کے پاس آ بیٹھا تھا۔ آخر 11 بجے کے قریب چارلز سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا۔
اس نے اپنی گاڑی جوتی، کود کے چڑھ گیا اور گھوڑے کے چابک اڑاتا ہوا کوئی رات کے 2 بجے کروا روس جا پہنچا۔ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید کلرک نے ایما کو دیکھا ہو، مگر وہ رہتا کہاں تھا۔ خوش قسمتی سے چارلز کو اس کے آقا کا پتہ یاد تھا اور وہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچا۔ دن نکل رہا تھا اور اسے دروازے کے اوپر وکیل کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے دستک دی، کسی نے دروازہ کھولے بغیر چیخ کے پتہ بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ 2 4 گالیاں بھی دی کہ آدھی رات کو آ کے لوگ تنگ کرتے ہیں۔ کلرک کے مکان میں نہ تو گھنٹی تھی نہ کوئی دربان۔ چارلز نے کواڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک پولیس والا ادھر سے گزرا، اس سے چارلز ڈرا اور وہاں سے چل دیا۔ میری تو عقل خراب ہو گئی ہے، وہ بولا۔ یقیناً کل رات مونسے لورمو کے ہاں دعوت ہو گئی ہوگی، لیکن لورمو اب روا میں رہتا ہی نہیں تھا۔ شاید وہ مادام دیوبری کی خیریت پوچھنے کے لیے ٹھہر گئی ہوگی، مگر مادام دیوبری کو تو مرے ہوئے بھی 10 مہینے ہو گئے، پھر کہاں ہو سکتی ہے؟ اسے ایک نیا خیال آیا۔ ایک کیفے میں جا کے اس نے ڈائریکٹری مانگی اور جلدی جلدی میڈموزیل لاپرر کا نام دیکھا، جو نمبر 74 ریو دلا رینیل دے مارو کینیے میں رہتی تھی۔ وہ اس محلے میں داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے سے خود ایما آتی نظر آئی۔ اس نے ایما کو گلے سے کیا لگایا، خاصا اس کے اوپر گر پڑا اور چیخ کے بولا، کل کہاں رہ گئی تھی؟ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کہاں؟ کیسے؟ ایما نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور جواب دیا، میڈموزیل لاپرر کے ہاں۔ مجھے یقین تھا کہ تم وہیں ہوگی، میں وہیں جا رہا تھا۔ او ہو، تمہارا جانا بالکل بیکار رہتا، ایما نے کہا۔ وہ ابھی ابھی باہر گئی ہیں، مگر آئندہ سے پریشان مت ہوا کرو۔ بات یہ ہے کہ مجھے اس خیال سے ہی گھٹن ہوتی ہے کہ ذرا سی دیر ہو جائے اور تم ایسے گھبرا جاتے ہو، اس سے میری آزادی میں خلل پڑتا ہے۔ یہ گویا ایک قسم کی اجازت تھی جو اس نے خود اپنے آپ کو دے لی تھی، تاکہ گھر سے بھاگ نکلنے میں پوری آزادی رہے، اور اس نے اس اجازت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ جب کبھی اسے لیو سے ملنے کی خواہش ہوتی، وہ کسی نہ کسی بہانے چل پڑتی، اور چونکہ اس دن لیو کو اس کے آنے کی توقع نہ ہوتی، اس لیے وہ اسے بلانے اس کے دفتر جاتی۔ پہلے تو لیو کو بھی اس میں بڑا مزہ آیا، مگر تھوڑے ہی دن میں وہ اصلی بات کہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ یہ کہ اس کے آقا کو یوں بیچ میں کام چھوڑ کے چلے جانا بہت برا لگتا تھا، اور وہ بہت شکایت کرنے لگا تھا۔ ہش، چلو بھی، وہ بولی، اور لیو باہر کھسک آیا۔ ایما نے اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ سیاہ لباس پہنا کرو اور نکیلی داڑھی رکھ لو، تاکہ تمہاری شکل لوئس 13 کی تصویروں سے ملنے لگے۔ ایک دن اس نے لیو کا گھر دیکھنا چاہا اور اسے بہت خراب بتایا۔ لیو شرم کے مارے سرخ ہو گیا، مگر اسے احساس تک نہیں ہوا، اور اسے نصیحت کرنے لگی کہ میرے جیسے پردے خرید لو۔ اس نے خرچ کا عذر پیش کیا تو ہنستے ہوئے بولی، او ہو، تمہیں روپے کی فکر ہے؟ ہر دفعہ لیو کو بتانا پڑتا کہ آخری ملاقات کے بعد سے اب تک میں نے کیا 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 ہے۔ ایما نے اس سے کہا کہ میری تعریف میں کچھ شعر یا ایک عشقیہ نظم لکھو، لیکن لیو کو دوسرے شعر کے لیے قافیہ ہی نہیں ملا، اور آخر اس نے کسی تحفے کی کتاب میں سے ایک نظم نقل کر دی۔ یہ اس نے خود ستائی کے لیے نہیں کیا، بلکہ محض اسے خوش کرنے کی خاطر۔ ایما کو جو بات بھی سوجھے وہ بالکل اعتراض نہیں کرتا تھا۔ ہر معاملے میں اسے ایما کی خوش مذاقی تسلیم تھی۔ ایما اس کی داشتہ نہیں بلکہ وہ اس کا داشتہ بنتا جا رہا تھا۔ اس کے پیار بھرے الفاظ اور بوسوں سے لیو کی روح وجد میں آ جاتی تھی۔ ایما نے یہ خرمستیاں کہاں سیکھی تھیں جو انتہائی نفس پرستی کے باوجود نقل کو اس طرح اصل کر دکھاتی تھی کہ ان میں ایک لطافت اور الو آ جاتا تھا۔